ہوا
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل درجة السلام سيد معصر سيد جلیس حسن ربو کلام عقیدت پیش کر رہے تھے آمین عباداللہ ابو الفضل علیہ السلام آپ سے قدیم سے متشکر ہے شہزادی آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرکت قبولیت بخشے کہ ناصرانے شہ بالا میں نہ دھو عمر کی قید ناصرانے شہ بالا میں نہ دھو عمر کی قید چلنے والوں سے بھی آگے بھی نہ چلنے والوں ناصرانے شہ بالا میں نہ دھو عمر کی قید برائی سے نو معروف سلام گزار دربانے علی رضا محمد سلام گزار محمد جناب رامش علی کے بارگاہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام سلام سے نظرانہ پیش کریں داری دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل برجہ مومنی گرام اللہ سمات فرمائیے اس وقت نمائش کرنے کی جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ بیچ رستے میں رکی ہیں آپ اپنی گاڑیاں جو بیچ رستے میں لوگ ابھی کھڑے ہیں ان سے درخواست گزار ہوں کہ گریڈ تک اسکرین لگائی گئی ہے اور پارٹی ایریا آگے موجود ہے تو براہ کرم نمائش کرنے سے اپنی گاڑیاں کو موو کیجیے آگے کی جانب اور گریڈ تک لے جائیے اور دوسرا اور 5 بینٹری اسکاؤٹ والنٹیئرز آپ کے درمیان موجود ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں بڑی دیگر نہ آئے سلوات بھائی بارے کی آواز محمد علیہ السلام جیسی آپ کی تلوار کی آواز ہوگی تو ویسے کی لذت خطاب ہوگا اگر چاہتے کہ خطاب بھرپور ہونا چاہیے تو ویسی تلوار بارے دیگر باواز بلندر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عزاداری کر رہے ہیں مجالس سے خطاب کر رہے ہیں آپ کے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں اور آپ بھی مسلسل در مسلسل قبلہ سے استفادہ کر رہے ہیں ملی پھر المحسن سے جہاں یہ سب چہرے ہوا ہے جو المحسن میں آپ کو بھی سماعت کر رہے تھے اور اب یہاں آگے ہو گئے اور مزید آ رہے ہیں تو آپ عزاداروں کے لیے 4 بچے پڑھ رہا مل جائے گا ذکر ہے دئی کا سنانے کی
قسم کھائی ہے بگڑے حالات بنانے کی قسم بگڑے حالات بنانے قسم کھائی ہے. آپ کے مصروف سے کر رہا ہوں. قسم کھائی ہے کہ خود کو چھولے سے گرا کئی علی اصغر نے کہا خود کو چھولے سے گرا کئی علی اصغر نے کہا میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے. ادھر میدان میں شہزادی نے خطاب فرمایا. کیا فرماتے شہزادی کے اندر ارملا سن ارملا سن ارملا سن ارملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی ارملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی تیری اوقات بتانے کی قسم کھائی تیری اوقات بتانے کی قسم کھائی ہے. قسم کھائی ہے ٹوٹ جاتا ہے اسے دیکھ کے جن جن کا نگاہ ٹوٹ جاتا ہے اسے دیکھ کے جن جن کا نگاہ یہ علم ان کو دکھانے کی قسم یہ علم ان کو دکھانے کی آپ بھی کہیں قسم یہ علم ان کو دکھانے یہ علم ان کو دکھانے قسم کھائی ہے. اور آخری شرافت کے لیے سجدے ہیں دنیا سے عزادار حسین. بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کیوں نہیں مٹ سکتے کہ مٹ نہیں سکتے ہیں دنیا سے عزادار حسین مٹ نہیں سکتے ہیں دنیا سے عزادار حسین کہ ان کو زہرا نے ان کو سیدہ نے بچانے سلام بتائیے محترم جناب رامش علی کلام عقیدت پیش کر رہے تھے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. اس سے قبل میں ان مومنین سے درخواست گزار ہوں جو کہ اس وقت مجلس اعظم میں تشریف لا رہے ہیں. اذان گرم آپ سب اسی نشستوں پہ بیٹھ جائیں پیچھے کی جانب کیونکہ آپ کراس ہو کے جب آگے آ رہے ہیں تو پہلے سے جو مومنین بیٹھے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور مسلسل ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مومنین میرے سیدھے ہاتھ پہ امیجنا روڈ پہ بھی موجود ہیں میرے سامنے بھی موجود ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ جو عقیدے کے ہیں بیمار جلائے جائیں جو عقیدے کے ہیں بیمار جلائے جائیں. میرا مطلب ہے کہ غدار جلائے جائیں. جو عقیدے کے ہیں بیمار جلائے جائیں. میرا مطلب ہے کہ غدار جلائے جائیں. ایک تندور تبرے کا ہے روشن جس میں دشمن حیدر کرار جلائے جائیں. بھی جلائے گزارش کروں فخر
صدر ملت جعفریہ حضرت قبلہ محترم مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کی خطابت کے لیے ممبر پہ تشریف لائیں اور ذکر فضائل و مصائب آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں. مل کے ہم آواز اٹھ کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یزیدیت، 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 حسینیت، 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 مل کے نعرہ حیدری اور محمد اہل بیت محمد علیہ السلام بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت بعد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره ووسيه سيد الأتقياء والأنبياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسبه يوم غديرهم فنادى بولايته وقال فليبلغ الشاحب الغائب صلوات الله محمد وعليه. اس سے بہتر انداز سے بات کی رحمت فرمائے. اذان گرامی، ہم نے جس موضوع کو شروع کیا سلسلے کی تیسری مجلس ہے جناب سید الشہداء علیہ السلام کا منا میں جو خطبہ آپ نے القاء کیا ہے، جو جناب سید الشہداء نے فرمایا، وہ خطبہ بہت اہم ہے. میں نے آپ کے سامنے پورا پس منظر کر پیش کیا کہ حالات کیسے ہو جاتے ہیں، اور میں نے 3 شعبوں کو پیش کیا تھا. سب شعبوں کو نہیں پیش کیا تھا کہ حکومتیں بعض اوقات ماحول سازی کرتی ہیں اور کئی مرتبہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ سرمایہ داری کرتے ہیں. کیا کہ پاکستان میں تیسرا جس کہا جاتا ہے میڈیا، میں نے سے کہا تھا کہ پروپیگنڈا جو مرضی آپ کہہ لیجیے، آج کی اصطلاحوں سے میڈیا کہا جاتا ہے. تو یہ 3 طبقات ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ پورا کا پورا ایک نظریہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ یہ نظریہ بنا لیں، اور اس نظریہ سازی جب سازی فارسی میں کہا جاتا ہے، اور بہت سی انگریزی اردو کی اصطلاحات ہیں کہ بھئی جب ہم سوشل میڈیا یا کسی بھی اس کو وسیلے کو استعمال کریں تو اس حساب سے ہم باقاعدہ ایک ورژن اپنا پیش کریں کہ لوگ ہمارے کہے ہوئے کو مانیں اور دوسروں کے کہے ہوئے کو نہ مانیں.
پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اپنی جنگ کا ورژن پیش کر رہا. مجمع کی توجہ ہے کہ میرے ساتھ میں نے موضوع شروع کیا، آپ نے میرا بے انتہا بھرپور انداز سے ساتھ دیا. سن لیجیے گا، اس موضوع کو جاری رکھوں گا آئندہ کو مجالس میں بھی. تو عزیزان گرامی، اب دیکھیں شیطان ایک اپنا ورژن چلا رہا ہے، ایک اپنا نظریہ چلا رہا ہے، اور رحمان اپنے نظریے کو راز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کے اندر تمایلات سے اس نے انسانوں کو خلق کیا، تو وہ کیا کرتا رہا، بار بار جب لوگ توحید سے ہٹتے رہے، شرک کی طرف جاتے رہے، تو وہ ایک کے بعد ایک انبیاء بھیجتا رہا، اور سارے انبیاء آتے رہے، اور کلمہ اس حساب سے چلتا رہا. سارے کے سارے انبیاء ایک ہی بات دہراتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طرف سے پھر شروع ہو جاتی، پھر اللہ کسی نبی کو بھیج دیتا کہ وہ لا الہ الا اللہ. میرے بھائی کہا کہ اللہ توحید کو منواتا رہا انبیاء کے ذریعے. توجہ، اللہ خود نظر نہیں آتا. شیعہ عقیدہ یہ ہے اللہ کبھی نظر نہیں آتا، قیامت کے دن بھی نظر نہیں آتا. بولے قیامت میں نظر آئے تو دنیا میں تو نظر آنا چاہیے. کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے وہ جہت میں ہوتی ہے. جہت ڈائریکشن، توجہ، جو ڈائریکشن میں ہوئے وہ محدود ہوتی ہے، اسی ڈائریکشن میں جو محدود ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ کو سمجھنا ہے تو محمد والے محمد سے سمجھے، اور آپ کو توحید سمجھانے بھیجیں گے، نہ جانے کیا سمجھا کے بیٹھ جائیں گے. کبھی ہاتھ بنائیں گے، توجہ، کبھی پاؤں بنا دیں گے، ہاتھ بنا دیں گے. مطلب پریشان ہو گیا. توجہ، کتاب التوحید شیخ صدوق کی، اس کا انگریزی ترجمہ سب سے پہلے حکیم نے کیا، 2008 میں چھپا تھا. 12 مارچ پر چھپ کے بعد سن لیجیے. امام صادق سے پوچھا، مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے اللہ وجہ اللہ، اللہ کی آنکھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ. پریشان نہ ہوئیے. چھوٹے نام سے پوچھا، جب یہ قرآن میں آیا اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھ، اللہ، اللہ کا کان، تو لوگ کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. یہ تو اللہ موقع ایسی ہی، میں نام نہیں بتا سکتا، حالات ایسے ہیں. یہاں تک کہ بعض مسلمان علماء نے کہہ دیا روز قیامت جب سب ہاتھ اٹھائیں گے سب سے اونچا اللہ کا ہاتھ ہوگا. چھوٹے نام سے پوچھا، مولا یہ سارے قرآن میں لفظ آئے اللہ کا ہاتھ، چہرہ، کہ خبردار ایسی باتوں کو نہ ماننا. ہم سے پوچھو، اللہ نے کچھ مخلوقات ایسی بنائی ہے جب وہ دیکھیں تو اللہ کہتا ہے ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، عین اللہ ہے. تو مانے نہ، اگر وہ پسند کرے تو رضی اللہ ہے، نہ پسند کرے تو لعنت اللہ. میں ممنون ہوں کہ رات کے 3 بجے آپ اس محبت سے سن رہے ہیں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو. تو چھوٹے امام نے فرمایا کہ وہی وجہ اللہ، اللہ نے خاص کچھ مخلوقات خلقے کا. مولا وہ کون ہے؟ جب وہ ہم محمد و آل محمد ہے، یہ 14 وجہ اللہ. اور اگر ان میں بھی کسی کو خاص طور سے وجہ اللہ کہا گیا اور وہ محمد نے کہا میرے بھائی کو دیکھنا عبادت ہے، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. تو یعنی کہ آپ خبردار توحید بھی کسی اور سے نہ سمجھیے گا. توحید سمجھانے بیٹھے کہ کچھ اور سمجھا دے گا. توحید وہ سمجھائیں گے جنہیں اللہ نے کہا یہ حجت اللہ ہے. اب یعنی کہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں. کسی نے کہا تھا جناب مولانا کائنات سے متعلق کہ بہت بڑے عیسائی کچھ اب ہمارے یہاں وہاں پہ بھی جو لوگ چہرے دیکھ رہا ہوں المحسن میں تھے وہاں پہ پاکستان کے جو ہے وہ آج بشپ آئے ہوئے تھے. سب سے بڑے جو پادری ہیں ان کی وہ آئے. تو میں جملہ پیش کر رہا ہوں. بہت بڑے مفکر گزرے جارج جورڈک کے نام سے، جارج جورڈک. انہوں نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا کہ یا علی اگر آپ کو عیسیٰ سے افضل مانو تو دین اجازت نہیں دیتا کیونکہ میں عیسائی ہوں. توجہ، وہ کہتا ہے جارج جورڈک کہتا ہے یا علی آپ کو عیسیٰ سے افضل مانو تو میرا دین اجازت نہیں دیتا، عیسیٰ کو آپ سے افضل مانو تو عقل اجازت لے. توجہ فرما رہے ہیں.
دین کو سمجھنا ہے تو آل محمد علیہ السلام یہ سمجھائیں گے جانے گرامی دین کی باریکیاں ہیں توحید کی باریکیاں ہیں اور جانے گرامی وہ آدمی کیسے توحید سمجھائے گا جس نے کئی برس بت پرستی کی ہو. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کروں, میں تو اس کی مجلس پڑھ رہا ہوں. جانے گرامی انسان کے لیے بہت زیادہ ہے جیسے خود توحید بہت دیر میں سمجھنا ہے. جانے گرامی یہاں تک کہ بہت سے افراد کہتے ہیں اگر پیغمبر اسلام کو نہ دیکھا ہوتا میں خدا کو نہ مانتا. توجہ, جملہ کہنے والا ہوں سارے مجمع کی توجہ رہے کہ یہ محمد نے خدا منوا لیا, نہیں تو ہم خدا کو نہ مانتے پیغمبر نے, کیونکہ وہ خدا کو دیکھ نہیں پا رہے تھے, خدا نظر آتا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے محمد کو دیکھا, یقین ہو گیا جس کے رسول ایسا خدا کیسا ہوگا. انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو اس لیے مانا کیونکہ ہم نے جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں رات کے 6 بجے, انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو مانا رسول کی وجہ سے. ہم لوگوں نے آ کے کہا یار یہ بات بتائیے آپ نے اللہ کو کیسے مانا, خود سے یا رسول خدا کے ذریعے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی اب جواب کیا ہونا چاہیے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں آپ نے یا علی اللہ کو خود سے پہچانا یا پیغمبر کے ذریعے؟ اب جواب ہونا چاہیے یا میں نے خود سے پہچانا یا میں نے پیغمبر کے ذریعے. تو جو جواب بنتے ہیں سنیے مولا کائنات, اسی لیے علی کا کلام نہج البلاغہ ہے. آنے والے میں سب نے مل کے سوال کیا یا علی اپنا بتا, ہم سب نے تو اللہ کو محمد کی وجہ سے مانا, رسول خدا کی توجہ, ہم سب نے اللہ کو مانا رسول خدا کی وجہ سے. آپ بتائیے آپ نے خود سے مانا تھا یہ پیغمبر کی وجہ سے؟ تو مولا کائنات نے تاریخی جملہ فرمایا, آپ نے کہا میں نے پیغمبر کو اللہ سے بھیجا رہا. یہاں والوں کا نعرہ وہاں نہیں پہنچ رہا, وہاں والوں کا نعرہ یہاں نہیں پہنچ رہا. میں ایک نعرہ لگا دوں سب ان کا جواب دیتے صاحب تو فرما رہے تھے جانے گا. لیکن توحید کو سمجھنا تو مانا کہنا ہے. آپ نے فرمایا میں نے رسول خدا کو بھی اللہ کے ذریعے پہچانا. توجہ, وہ اور ہوں گے جو شرک لیے کرے رہتے ہیں. اگر پیغمبر شرک سے نہ نکالتے علی علی ہے. فرمایا تھا نہیں ہے. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ جو پہلے آ کے بیٹھے, میرے بچے میرے بزرگ, وہ کئی گھنٹوں سے بیٹھے, مجھے معلوم ہے بہت سے چہرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جو 6-7 گھنٹے مجھے سڑک پہ اور مجالس میں ہو گئے تو آپ لوگ بھی, لیکن میں موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. مولانا حسین علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں, کہا ہے لوگوں کیا یاد نہیں, اتعلمون کیا نہیں جانتے کہ آپ لوگوں کے پاس علم نہیں؟ کہاں پہ کہہ رہے ہیں؟ حاجیوں سے, مینا میں. عزیزان گرامی حاجی کہلانا اور ہے, حاجی بننا اور ہے. نہیں پہنچا سکتا, اس جملے کو نہیں پہنچا سکتا. ہاں ذرا اور کھول دیتا ہوں. عزیزان گرامی سارے کے سارے حاجی صحابہ تابعین طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا. اتنے میں ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, انہیں طواف کرنے والوں میں مولانا حسن علیہ السلام بھی تھے. آنے کے بعد اس نے کہا کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے, کوئی ہے جو مجھ بے لباس کو لباس دلا دے, کوئی ہے جو مجھ ننگے پیر چلنے والے کو نالین دلا دے. مولا حسن نے نہیں دیکھا کوئی جا رہا یا نہیں, آپ نے طواف کو روکا کہ چل میرے ساتھ, کھانا بھی کھلاؤں گا, لباس بھی دلاؤں گا, نالین بھی. سارے حاجیوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی, میرے بھائی پہنچ گئے, آپس میں کلام طواف کر رہے ہیں لیکن آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ طواف میں نماز میں تو پڑھنا واجب ہے نا. طواف میں آپ کلام کر سکتے ہیں, اب کر طواف رہے اللہ کے گھر کا, آپس میں باتیں. ارے یہ نواز رسول ہو کے اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ کے چلے گئے, اتنی بڑی عبادت, اتنا مہنگا حج, توجہ, اور نواز رسول ہو کے حج کو چھوڑ کے, حج کا طواف جو سب سے اہم رکن ہے, چھوڑ کے چلے گئے اس بھوکے ننگے کے ساتھ جس کو پتہ ہی نہیں کہ کون ہے, نہ اس کے ایمان کا پتہ, نہ اس کے پاس لباس. توجہ, اس کا کچھ نہیں پتا, اس بھوکے ننگے کے ساتھ حضرت اس طرح چلے گئے کھانا کھلانے. اتنے میں مولا واپس آئے, سارے حاجیوں نے طواف چھوڑا اور اعتراض کیا, فرزند رسول آج طواف چھوڑ کے اس
بھوکے کو کھانا کھلانا چلے گئے. آپ نے طواف چھوڑ دیا, بھوکے کی کیا ہوتا ہے؟ کہ تم نے سنا نہیں تھا میرے جب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ بھوکے کو کھانا کھلائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا, جو بے لباس کو لباس پہنائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا, جو ننگے پاؤں چلنے والے کو نالین دلائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا. مولا نے فرمایا حج کے 13 رکن ہیں, ایک طواف ہے, میں نے ایک طواف 9 حج لایا. فرمایا نہیں جانے کے امت سے نہ سمجھے دین, پتہ نہیں دین کے نام پہ کیا سمجھاتے ہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں, زیادہ رات تو نہیں ہو گئی. خدا را امت کے بعد لوگوں سے دین نہ سمجھیے گا, دین سمجھانے بیٹھیں گے قتل کو بھی دین بتا دیں گے. امام صادق کی جملہ سن لیجیے, حدیث کو سن لیجیے. جانتا ہوں لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں, جانتا ہوں مجھے پورا احساس ہے. چڑھنا فرماتے ہیں پروردگارا ان لوگوں کو لعنت فرما جاہدت الحسین, جو حسین سے لڑنے آئے, جنگ کرنے آئے اور کہہ رہے تھے کہ جہاد ہے. جملہ میں کہہ گیا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ صادق آل محمد فرما رہے ہیں پروردگارا ان لوگوں پہ توجہ, ان لوگوں پہ لعنت فرما جو لڑ حسین سے رہے تھے, کہہ رہے تھے جہاد ہے. پتہ چلا اگر فکر قد ہو جائے, انسان کا ایمان ٹیڑھا ہو جائے تو وہ علی سے حسن حسین سے لڑنے کو جہاد سمجھتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو چاہے. یعنی میں جب جانتا ہوں بہت سے لوگ بہت دیر سے ہیں, وہ کھڑے ہیں, لیکن میں موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. سید الشہداء علیہ السلام حاجیوں کے مجمع میں حج پہ آئے ہو, ایسا نہ ہو طواف کرو سب کچھ انجام دو, حج قبول بھی نہ ہو اور ٹائٹل بھی لگ جائے حاجی صاحب, اور ہر چیز سے محروم رہو. حدیث ہے, دوبارہ پیش کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع, میرے بھائی جس طرح سے یہاں پہ سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں, میرے تمام کے تمام سیکورٹی کے ادارے جو موجود ہیں, میرے بھائی آپ کو کسی ماں کی دعا ہے کہ آپ عزاداری حسین کی حفاظت کر رہے ہیں. جملے پیش کر رہا ہوں, میرے سارے جملے پہ غور کیجیے. لیکن بہت سے لوگوں کو ٹائٹل بہت بڑے بڑے مل جاتے ہیں, نمازی صاحب, روزہ دار صاحب, حاجی صاحب, زکات دینے والے صاحب, سارے ٹائٹل, مجاہد صاحب, اور ایسے ایسے جہاد کرنے والے کہ خود جہاد توبہ کرے پروردگارا میرے نام پہ کیا کیا ہو رہا. بہترین الفاظ ہیں امام حسین. سارے حاجی حج میں جمع تھے, ہم حج کرنے. مولا حسین آوازیں دیتے کہ کہہ رہے ہیں چلو کربلا چلو میرے ساتھ, کوئی نہیں آ رہا, صرف حج کر چلے. ہزاروں کا مجمع تھا, حاجی کربلا میں تھے, حاجی مکے میں تھے, حج بچانے والا کربلا جا رہا تھا. جملے پہ غور کیجیے گا. اتعلمون, کیا آپ لوگ علم رکھتے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ سید الشہداء. میرے بھائی میرے بچے جملوں کو باندھ لیں. مولا حسین کا یہ خطبہ جتنا دہرائیں جتنا سنیں اسے. اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبہ یوم غدیر ہم, کیا آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو میرے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر ہم والے دن نصب کیا تھا. وَنَادَ فَنَادَ, اور پھر ندا دی سب کو بالولایہ, کہ میں یہ صرف نصب نہیں کر رہا, ولایت کا اعلان کر رہا ہوں. یعنی ولایت کا اعلان کیا, یعنی مولا حسین کہہ رہے ہیں میرے جب رسول خدا صحابہ کے مجمع سے کہہ رہے تھے میرے صحابہ میں علی کی ولایت یعنی علی ولی اللہ کا اعلان کر رہا ہوں. یہ صرف من کنتوں کا اعلان نہیں, علی ولی اللہ کا اعلان. تعلمون, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اور پھر صاحب ایک جملہ کہا. آج ہمارے مجھے افسوس ہوا اس سال سننے میں آیا کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ غدیر نہ مناؤ.
ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ قبلہ میرے بہت محترم موجود ہیں، سب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا، ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے جملوں پہ غور فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، غدیر ہماری ضد نہیں ہے، مجمع کی توجہ ہو، جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام ہے، میں نے مکمل بھی نہیں کیا۔ غدیر ہماری ضد نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں غدیر نہ مناؤ، توجہ، ہماری مجبوری کا نام غدیر ہے، کیونکہ مولا حسین کے خطبے میں میرے اور یہ سب صحابہ نے بھی کہا کہ پیغمبر نے جب مولا علی کا اعلان کر دیا تو ساتھ ہی فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو یہاں ہے وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے۔ وَلْيُبَلِّغِ الْوَالِدِ الْوَلَدَ، اگر کوئی باپ بیٹھا ہے تو بچوں کو بتا دینا، نسلوں کو بتا دینا۔ غدیر مجبوری ہے، پیغمبر کا حکم ہے، خبردار پیغام غدیر اپنے تک نہ رکھنا، بچوں کو بتانا۔ توجہ فرما۔ توجہ فرمایا نہیں جانے کے رہا جب قبلہ کعبہ نے مجھے دعوت دی، یقین مانیے مجلس ہو گئی۔ جانے کے رامی ہماری مجبوری ہے اور اسلام کی ضرورت کا نام غدیر ہے۔ مولانا حسین کس سے سوال کر رہے ہیں؟ حاجیوں سے۔ اے حاجیوں، ایسا نہ ہو حج کرنے آؤ غدیر کو بھلا کے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں امام صادق علیہ السلام کا، تمام کے تمام مجمع سے میری درخواست ہے، میرے جملوں پہ غور کر لیجیے۔ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے، میری بہنیں مجھے بتایا کہ کثیر تعداد میں بیٹھنے کی جگہ کہیں نہیں ہے، سب کی میری درخواست ہے، میرے جملے پہ غور کر لیجیے گا۔ سرور کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ غدیر کیا ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا تمام عبادتوں کی روح کا نام ولایت علی ہے۔ نہیں پہنچا سکا۔ عبادتوں کی روح کا نام، عبادتوں کی روح نہیں ہے مجمع، عبادتوں کی روح کا نام ولایت ہے۔ عبادتوں کی روح کا نام ولایت ہے۔ جسم سے روح نکل جائے جسم مردہ ہو جاتا ہے، عبادتوں سے ولایت نکل جائے عبادت مردہ۔ اب میرے دل میں پہنچ گئے۔ اب میری بات پہنچ گئے جانے کے نام میں، جانے کے نام نہیں علی میں دودھ والا ہوں۔ میرے بزرگ نے نعرہ لگایا، ان کی سلامتی کے لیے میں نعرہ لگاؤں گا۔ ان کی محبت کی خاطر مولا سلامت رکھیں ایسے بزرگوں کو۔ جب بھی کوئی بزرگ میری مجلس میں نعرہ لگاتا نا، مجھے جناب حبیب بن مظاہر یاد آتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ جملے میرے یاد رکھیے، عبادتوں کی روح کا نام ولایت۔ روح نکال لیجیے شاید مردہ ہو جائے گی۔ میرے جملے پہ غور کیجیے گا، جس محبت سے سن رہے ہیں آپ تمام حضرات، یہاں تک روایات میں ملتا آخری زمانے میں مسجدیں بھری ہوں گی، گھر گھر میں قرآن ہوگا، قاری بہت ہوں گے، توجہ، روزہ رکھنے والے ہوں گے، حاجی بہت ہوں گے، توجہ، سارے بدلے کی توجہ، کیا ہوں گی، حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، ساری عبادتیں ہوں گی، عابد ہوں گے، لیکن عبادتوں کی روح نہیں ہوگی۔ زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو عبادتوں میں روح پھونک دیں گے، تو کیا پھونکیں گے؟ روح کیا ہے؟ ولایت۔ میرے جملے پہ غور کرتے رہیے اللہ کے نام۔ ہمارا ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حدیث سن لیجیے، میں اتنی زیادہ پیش کر رہا ہوں، اصول کافی کی روایت ہے، اور بڑی جید ہستیاں یہاں موجود ہے، غالب دین آپ کی اس طرح میں خدمات انجام دیتے رہے۔ اصول کافی میں یہ روایت ایک مرتبہ نہیں، متعدد مرتبہ 5ویں امام، چھٹے امام علیہ السلام دونوں سے وارد ہوئی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ما نودی فی الاسلام کما نودی للولایہ،
اسلام میں کسی چیز کے لیے اتنا نہیں بلایا گیا جتنا ولایت کے لیے، اور جتنے منکر ولایت کے اسلام میں ہیں کسی اور چیز کے نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء کا یہ جملہ کہنا نصبہ یوم غدیرہم، میرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا علی مرتضیٰ کو نصب کیا، ہمارے ذرا بہت سے لوگ کہتے نہیں، پہلے تو کہتے تھے لوگ غدیر ہوئی ہی نہیں، اگر ہم نے جب کتابوں سے دکھانا شروع کیا تو واقعہ غدیر ہوا ہے، لیکن من کن تو مولا نہیں کہا تھا۔ جب وہ دکھا دیا کہ 125 صحابہ راوی ہیں اور اس سے زیادہ متواتر حدیث سے جتنی غدیر 125 صحابہ نے روایت کی ہے حدیث غدیر، من کن تو مولا۔ اب وہ بحث یہ کرنے لگے ہیں کہ غدیر میں پیغمبر نے اجتماع بھی کیا سوالات صحابہ کا، توجہ، سارے جمع بھی ہوئے تھے، من کن تو مولا بھی کہا تھا، لیکن مولا اولا بالتصرف کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اختیار کل رکھنے کے معنی میں نہیں ہے، ولایت کے معنی میں نہیں ہے، دوستی کے معنی میں ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے جملہ کسی اور جگہ بھی پیش کیا تھا کل، آج بھی سن لیجیے، پیغمبر نے فوراً نہیں کہا من کنت مولا صحابہ علی، متوجہ، آپ نے سارے صحابہ سے سوال کیا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قرآن کی آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی النبی، ایک نبی کو یعنی رسول خدا کو سارے مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار ہے۔ توجہ، میرا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں ہے۔ سارے صحابہ نے کہا قالوا بلا، بے شک یا رسول خدا، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار۔ ابھی بھی سارا مطلب نہیں کہ جوان بہت رہے، دو صحابہ آپس میں لڑے اور قتل کر دے تو دونوں دو موت مارے گئے، پیغمبر کے کہنے پہ مارے جائیں تو شہید۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میرا زیادہ اختیار ہے۔ چلو میں کھول رہا ہوں، میں ختم کرنے والا تھا، میں نہیں ختم کروں گا۔ عزیزان گرامی، آئیں ذرا میں چند مثالیں دے دوں۔ ایک صحابی رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ، فلاں صحابی سے میں نے یہ مکان خریدا، وہ بھی صحابی ہے جن سے مکان خریدا، صحابی، یا رسول اللہ میں نے مکان خریدا ہے لیکن پھر بھی وہ میرے مکان میں بغیر اجازت سے آ جاتے، آپ نے فرمایا بلاؤ۔ آپ نے اپنا مکان انہیں بیچ دیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے مکان بیچ دیا۔ انہوں نے پیسے پورے دے دیے؟ ہاں یا رسول اللہ پیسے بھی پورے دے دیے۔ تو پھر بغیر اجازت کے گھر میں کیوں جاتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مکان بیچ رہا تھا نا تو ایک درخت ہے ان کے گھر میں نے نیت کی تھی وہ درخت میں نہیں بیچ رہا، اب مکان تو ان کا لیکن درخت میرا ہے، اب میں اپنے گھر میں جاؤں گا تو سی نا، یعنی ان کے گھر میں جاؤں گا اپنے درخت کو پانی دینے کے لیے تو بغیر اجازت تو چلا جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ درخت مجھے بیچ دیے۔ جو لوگ پہنچ گئے ہمیں سنا، میں اس ایک درخت کے بدلے جنت میں آپ کو 10 درخت دے دوں۔ جو لوگ پہنچ گئے ہمیں سنا، یا رسول اللہ مجھے نہیں بیچنا وہ درخت۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں 20 درخت یا زیادہ آپ نے بتائے، اس ایک درخت کے بعد جنت میں درخت دے دوں۔ جنت میں جو پیغمبر فرما رہے ہیں نا، جنت میں درخت دے دوں گا، یعنی زمان میں دے رہے، جائے گا تو ملیں گے۔ توجہ، وہ لوگ جو شفاعت کے ممکن ہیں ان حدیثوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس سے زیادہ درخت دے دوں گا جنت میں۔ نہیں یا رسول اللہ مجھے وہ درخت نہیں بیچنا۔ آپ نے فرمایا میں 100 درخت دوں گا جنت میں۔ کہ نہیں بیچتا؟ کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ آپ نے کون صحابی کو آواز دی؟ کہ وہ درخت اکھاڑ کے اسے دے دو۔ کہ اپنا درخت اپنے ساتھ لے جاؤ، آئندہ خبردار اس کے گھر میں بغیر اجازت کے گئے۔ توجہ، وہ درخت اکھاڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ، اکھاڑ کے اس کو دے دو۔ کیا سنو، جب میں کہہ رہا تھا نا جنت میں درخت دوں گا تو فرشتے درخت لگاتے جا رہے تھے تیرے محل میں، اور جب میں نے تو نے انکار کر دیا، فیصلہ قبول نہیں، فرشتوں نے سارے درخت اکھاڑ دیے، وہ بھی نہیں ملیں گے، یہ بھی لے جاؤ۔ ابھی میں نے مکمل نہیں کیا۔ محبت کا ممنوع کہ رات کی آپ 2 بجے اس محبت سے سن رہے ہیں، یہ ہو گیا ملکیت کا فیصلہ۔ توجہ،
ملکیت میں ولایت رسول خدا کو، یہی ولایت ہے، اتھارٹی، توجہ سے پہنچ رہے ہیں، یعنی ملکیت تھی اس کی، پیغمبر نے کہا میں تجھ پہ اتھارٹی ہوں، جو پہنچ رہا ہے۔ ایک خاتون آئی، بچی آئی، لڑکی آئی رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے والد مجھے شادی کی اجازت نہیں دیتے، تو بولا اس کے والد کو اس بچی کو کیوں اجازت نہیں دیتے؟ مسلمان ہو گیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن وہی پرانی میں شادی نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں نہیں ہونے دوں گا؟ میری بیٹی ہے۔ آپ نے تو کہا باپ ولی عقد ہے، جب تک باپ اجازت نہ دے لڑکی شادی نہیں کر سکتی۔ پیغمبر اسلام نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اجازت دے دے، یہ مسلمان بچی ہے، پاک دامن ہے، میں کہہ رہا ہوں اجازت دے کر نہیں دیتا اجازت۔ پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی تیرا نکاح میں پڑھوں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا باپ ولی ہے، کیا میں تیرے ولی کا بھی ولی ہوں؟ چلتے رہیے گا کچھ دیر اور۔ طلاق کے بھی ایسے معاملات ہیں، یا رسول اللہ میرا شوہر نہ مجھے بسا رہا ہے نہ طلاق دے رہا ہے، بلایا اسے بتاؤ نفقت ہو، اخراجات ہو، کفالت کے سارے کرنے، یا رسول اللہ نہیں بساؤں گا، ابھی طلاق دے دو، تو طلاق بھی نہیں دوں گا۔ پہنچ رہے ہیں حضرات، یا پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں میں، تاریخ بیان کر رہا ہوں، حکمت کرنا جناب سرور کائنات نے فرمایا کیا اسے یا بسا، یہ مسلمان خاتون ہے مؤمنہ، اسے بسا، اس کے حقوق ادا کر، یا پھر اسے طلاق دے، کہ نہ بساؤں گا نہ اس کو طلاق دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اس خاتون سے کہا بیٹی میں نے تجھے طلاق دے دی، کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا طلاق کا حق تو شوہر کے پاس ہے، کہ جسے میں نے اختیار دیا میں اس پہ بھی اختیار رکھتا ہوں، اسے کہتے ہیں ولایت۔ ہم نکاح پڑھنے جاتے ہیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں اتنی مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ پہلے نہیں بولے تھے، آئیے ذرا نکاح پڑھنے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا؟ مولانا آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دولہا دلہن کون ہے، ان سے اجازت لے لیجیے، فوراً ہم اجازت لیتے ہیں، یہ رشتہ قبول ہے؟ ہاں قبول ہے۔ دلہن کون ہے، بچی کون ہے؟ یہ بیٹی، بیٹی میں آپ کی وکالت میں عقد پڑھ دوں، کس میں؟ میں آپ کی وکالت کے اندر آپ کا عقد پڑھ دوں، راضی ہیں؟ ہاں مولانا صاحب میں راضی ہوں، فوراً بلاتے ہیں بھائی والد کون ہے؟ ولی عقد، بلاؤ ذرا اسے، توجہ، تو باپ سے اجازت لینا پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ بچی ہے، لڑکی کا باپ ولی عقد ہے، ہم ہیں وکالت رکھتے ہیں، ولی نہیں بدلا جا سکتا، وکیل بدلا جا سکتا نہیں ہے مجمع۔ جب شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے علی وکیل اللہ، ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اپنی ماں کی طاقت کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہا، ان تمام چیزوں میں رسول اسلام کو فوقیت ہے، ولایت حاصل ہے۔ توجہ، جو میرے بھائی پہنچ گئے ان سب کو سنا، تو پیغمبر کو ہماری ملکیت نے بھی ہم پہ ملایا۔ توجہ، عقد میں انہیں ملایا، طلاق میں انہیں ملایا، ولایت یعنی جو بھی اللہ نے حکم رکھا اس سے اختیار ان کا بالا تر، جہاد میں بھی انہیں ملایا۔ اگر پیغمبر حکم دے جاؤ لڑو اور مارے گئے تو شہید، اپنی مرضی سے لڑے تو مقتول۔ توجہ، فرق ہے، پیغمبر کو پورا اختیار۔ پیغمبر نے 1.25 لاکھ صحابہ کے بدلے میں سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ کہ میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سارے صحابہ نے یک زبان ہو کے کہا سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے شک آپ کو پورا اختیار ہے۔ جب پیغمبر نے سب سے اقرار لے لیا کہ مجھے پورا اختیار ہے، تب آپ منبر غدیر میں کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کہا ان اللہ مولا، اللہ میرا مولا ہے، یار نہیں۔
اللہ مولا اللہ میرا مولا انا مولا المؤمنین اور میں مومنوں کو مولا ہوں مومنوں کا یار نہیں ہوں. توجہ اللہ میرا مولا ہے میں مومنوں کو مولا ہوں. اب آپ نے کہا یا علی قریب آئیے ہاتھ کو اٹھا کے کہا فمن کنت مولا ہو فہذا هذا علی المولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. خدانے گرامی سارے صحابہ سب سے قریب جو دو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے سب سے پہلے بخن بخن لک یبن ابی طالب اے علی کے اے ابو طالب کے بیٹے آج آپ ہمارے مولا ہو گئے. اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن و مؤمنہ. مولا حسین قرار لے رہے ہیں یاد نہیں ہے میرے جب رسول خدا نے حدیث میں اعلان کیا. میں ایک روز جملہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے اسی کا تمام کر دوں گا. جب آئے تھا کہ میں یا ایھا الرسول بلغ اے میرے حبیب پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک جو آپ کے رب سے آپ پہ نازل ہوا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ نے یہ کام رسالت نہ کیا تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا. یہاں اللہ پیغمبر کو ڈانٹ نہیں رہا. توجہ یہ تنزیہ جملہ نہیں ہے. توجہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرے حبیب اگر آپ نے علی کی ولایت کو نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ یہ فرما رہا ہے میرے حبیب یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء کی زحمتیں ہیں سب ضائع ہو جائیں گی اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا. حیدری توجہ فرما رہے ہیں اللہ نے کہا یہ وہ جملہ نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. اس جملے میں نے عرض کیا ایسے ہی جناب سرور کائنات مولا علی علیہ السلام کا اعلان آئے پاس میرے حبیب اعلان کر دیجیے تو کیا ہوا. سرور کائنات نے آواز دی سلمان ابو ذر مقداد عمار پیغمبر کے 4 یار ممبر بنائیے. سارے صحابہ جب ہمیں یا رسول اللہ کوئی ضروری بات بہت ضروری یہاں ممبر چاہیے. اگر کہیں ہم مکے سے لے آئیں تو مکے کا ممبر نہیں چاہیے. یا رسول اللہ مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے ہمیں یہی ممبر بناؤ. یا رسول اللہ لکڑیاں کہاں سے لائیں گے میخیں کہاں سے لائیں گے ممبر کیسے بنے گا. آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں اونٹوں کے پالانوں کو اتارو اور یہاں ممبر بناؤ. تو مجھے کہہ لینے دیجیے وہ صحابہ جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے وہ بارش سے ممبر کیسے بنا لیں گے. کا میدان تھا وہ جہاں پالان کا ممبر سجایا گیا. علی وسیع ہے بتایا سب کو اٹھا کے ہاتھ جتایا سب کو پھر بھی علی کو ولی نہ مانا. ہے سوچ جس کی یہ کیا گرانا قسم خدا کی وہ دوزخی ہے وہ دوزخی ہے. نعرہ حیدری. اللہ نے کہا سید الشہداء میدان منی میں اقرار ہے. میدان منی کے لیے کہا جاتا کہ عبادتوں کا محور ہے. وہاں آپ نے جانا ہے ککریاں مارنی ہیں. جمعرات کو 3 شیطانوں کو کنکریاں منی میں ہی ماری جاتی ہیں. بہت زیادہ روایات میں ہے کہ منی کی سرزمین گواہی دیتی ہے اس لیے مجلس کرو وہاں جاؤ ایک دوسرے کے لیے گواہی دو یہ مومن ہے یہ مومن ہے. اس کی سرزمین بھی تو پتہ نہیں لوگ بہت رہنے بڑا مقدس. اس جگہ پہ مولا حسین علیہ السلام اپنے بابا کی ولایت کو منوا رہے ہیں. منی میں آنے والوں خیانت نہ کرنا. میرے نانا نے کتنی زحمتیں کی دین پہنچانے اتنی جلدی تم نے بھلا دیا. خدانے گرامی آج پوری دنیا میں شب ہفتم عجیب و غریب کیفیت ہے. 7 محرم کی شب ہے صبح 7 محرم ہے کیفیت ہی عجیب و غریب ہے. 6 محرم کو عجیب انداز سے لوگ جناب علی اصغر کے جھولے کو برآمد کرتے ہیں. میں
سیسانی کے ایک نمائندے نے ایک جگہ پہ یہ پڑھا، ان سے نقل کر رہا ہوں، نمبر سے انہوں نے جملہ کہا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو روایت میں ہے کہ مکے سے ظہور ہوگا، اور مولا مکے سے ظہور فرما کے پہلے سب سے مدینے جائیں گے، اور مدینے سے پہلے کربلا آئیں گے۔ مولا کا ظہور عاشورہ پہ ہوگا، اور عاشور سے جب مولا کربلا پہنچیں گے تو علماء کہتے ہیں کہ 40 کے ایام ہوں گے، جب میں غفیر ہوگا، جیسے آج ملینز کے حساب سے 1.5-2 کروڑ افراد متوقع ہیں 40 پہ۔ فیضان گرامی بہت اجتماع ہوگا، بہت بڑا اجتماع ہوگا کہ جو 40 جا رہا ہوگا، تو ایک مرتبہ امام زمانہ پہ رخ کریں گے کربلا کا، اور جب کربلا تشریف لائیں گے تو مجمع خود بخود 12ویں امام کے لیے راستہ بنائے گا، جیسے ہے نا چوتھے امام جب حج میں آتے تھے خود بخود راستہ بنتا تھا۔ ہشام بن عبد الملک خلیفہ تھا، اس نے کہا میرے ساتھ اتنے گارڈز ہیں، اتنے لوگ میرے لیے راستہ نہیں بنا رہے، یہ کون ہے جس کے لیے سب راستہ بنا رہے ہیں؟ کہ یہ وہ ہے جس کے لیے حرم بھی گواہی دیتا ہے، یہ حجت خدا ہے۔ میں تمہید مانگ رہا ہوں سب جملے کے لیے، مجھے معاف کر دیجیے اگر برداشت نہ کر سکے، میں جانتا ہوں لوگ بہت دیر سے کھڑے ہیں، بہت سے لوگ کھڑے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو اب عجیب و غریب ایک روایت ہے، سن لیجیے۔ جب 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے نا تو خود بخود مجمع مولا کے لیے راستہ بنانا شروع کرے گا، مولا حرم آئیں گے، حرم کے دروازے مولا کے لیے کھلنے لگیں گے۔ ایک مرتبہ ذریح مقدس کا دروازہ 12ویں امام کے لیے کھلے گا، امام ذری کے اندر جائیں گے روتے ہوئے۔ ایک مرتبہ جب ذری میں جائیں گے تو دونوں ہاتھ ذریح مقدس کے اندر جو قبر ہے اس میں ڈالیں گے، اور قبر میں مولا حسین کی قبر میں ہاتھ ڈال کے ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے، اور ایک لاشا اٹھا کے اسے سینے سے لگائیں گے، اور پھر سارے عزاداروں اور زائرین سے وہ لاشا دکھا کے سوال کریں گے، بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ یہ لاشا کس کا ہے؟ یہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا۔ میں نے تو ابھی پہلا جملہ مسائل کا پڑھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو دے، کوئی بخل نہ کر کے روئے، آج مولا حسین کو جناب علی اصغر کا پرسہ دینا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج جناب رباب کی خدمت میں کہنا، بی بی آپ کی اجڑی گود کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ جب چہلوں پہ جناب رباب آئی تھی نا کربلا واپس مولا سجاد اور بیویوں کے ساتھ، تو مولا سجاد نے جناب زینب سے فرمایا، بھوپی اماں 3 دن ہو گئے، سب بیویوں سے کہیں ہم 3 دن بعد واپس مدینے جا رہے ہیں۔ تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، آپ کی ماں رباب تیار نہیں۔ مولا سجاد اٹھے، جانتے تھے میری ماں کی کیفیت کیا ہے، حیرانی کے بعد کہنے لگے، فرمانے لگے، مادر گرامی کیا بات ہے، آپ کیوں تیار نہیں ہیں؟ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جناب رباب نے رو کے فرمایا، سجاد جب کوئی بیوہ خاتون واپس جاتی ہے اپنے شوہر کی نشانیاں لے کے جاتی ہے، میرا علی اصغر کربلا میں میری گودوں کی پالی شام میں، اجرکم اللہ، سجاد میں مدینے جاؤں تو کیسے جاؤں؟ مولا سجاد نے سوال کیا، مادر گرامی آپ کربلا میں رہ کے کیا کیجیے گا؟ آپ جانتے ہیں نا ابھی حرم نہیں بنا تھا، ابھی زری نہیں لگی تھی، ابھی زری نصب نہیں ہوئی تھی۔ مولا سجاد نے سوال کیا، مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجیے گا؟ بی بی نے فرمایا، سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کرو گے، سجاد میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، اے سید سجاد جب زائرین آئیں گے میں بتاؤں گی اصغر کو تیر کیسے لگا، اکبر کے پرچھی کیسے لگی، سجاد میں اپنے مولا کی شہادت بیان کروں گی۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ۔ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے، مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ جاؤں، بس بھائی آئیے ذرا۔ ہم مولا حسین روز عاشور جب سب کی شہادتیں ہو چکی، ایک مرتبہ بلند آواز سے فرما رہے، حل من ناصر ینصرنا،
भाई रोने में बकुल्ला की जगह 18 मतलब मेरे साथ रहे। जिस अंदाज से आप रात के 2 बजे गिरिया कर रहे हैं, जनाब सैयदा कबूल फरमाए, आपके इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह नसीब हो। आए भाई मेरे साथ चलिएगा। एक मतलब मौला हुसैन ने फरमाया हल मिन नासिरिन यंसुरना, मौलाना ये जुमला बार बार दोहराया, हर दफा एक नया असर हुआ। बस भाई एक मतलब मौलाना ने फरमाया हल मिन ज़ातिन यज़ुब्बुन हरम रसूलिल्लाह, है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला। बस ये जुमला कहना था कि मर्तबा खैमों से गिरिए की आवाज बुलंद हुई, हाय हुसैन। मौला से रहा नहीं गया, फौरन खैमे में वापस आए। अपने जोजना पे सवाल, ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, मेरी बहन ये बीवियां इतनी बुलंद आवाज से क्यों गिरिया कर रही हैं? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने रो के फरमाया भैया अभी जब आपने फरमाया है कोई नबी ज़ादियों के पर्दे को बचाने वाला अली असगर ने अपने को के हवालों से अदरको मल्ला अगर किसी घर में छोटा बच्चा हो ना, आप जब घर जाए प्यार करने से पहले जरा करबला का रुख कीजिएगा, अरे तो मर्तबा शिशमाहे को सलाम कीजिएगा, हमारे बच्चों को तो पानी नसीब है। अदरको मल्ला मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, 5 से 10 मिनट की ज्यादा जहमत दूंगा। जाने के नामी एक मतलब मौला खैमे में तशरीफ लाए और एक सफेद कपड़ा खैमे में बिछाया और फरमाया रबाब जरा अली असगर को मुझे दे दीजिए। बाद उलमा ने जुमला नकल किया है, रबाब आप दूसरे खैमे में तशरीफ ले जाइए, मौला जानते हैं मां से बेटे का तलसना। एक बच्चे का प्यास से बिलखना बर्दाश्त नहीं होगा। मौला ने मरतबा सफेद कपड़े पे रखा और उस कपड़े को बंद किया, अपनी अदा में छुपा के जनाब अली असगर को मैदान में लाए। सारे अश्किया बार बार एक दूसरे से एक ही जुमला कह रहे थे, लगता है हुसैन कुरान लाए हैं, कुरान का वास्ता देंगे, मुझे पानी पिला दो, तुम्हें कुरान का वास्ता। बस एक मतलब सब देख रहे हुसैन क्या ला रहे। मौला ने एक मतलब आपा का दामन हटाया, हाथों पे एक बच्चे को उठाया